روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، تاریخ کے ہر دور میں ظالم اور مظلوم لوگ بھی گزرے ہیں، اور وہ معاشرے بغیرتی کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے ظالموں کو بدترین سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد سے پہلے بھی یہ فرض ادا کیا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ ایمان افروز واقعات موجود ہیں جسے پڑھ کر انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یادگار واقعات میں سے ایک واقعہ بہت ہی اہم و حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندان کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ دوستوں، عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو جبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سارا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ جوری کرتے ہوئے اس جبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا کہ اے شہر مکہ کے سرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ طبقات ابن شعد کے مطابق سب سے پہلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ اور بنو مخزوم، ان چاروں اہم قبائل میں سے کچھ لوگوں نے مل کر اس مظلوم کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس جبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب ہم نے مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے جبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور جبیدی کی لڑکی اسے واپس دینی پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص بن وائل نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے
اسے سختی کے ساتھ اس بدنیتی پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ جبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ دوستوں، مظلوم کی بد دعا رب عرش تک بنا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے۔ نمبر 1 الفضل بن فضالہ، نمبر 2 الفضل بن وداعہ، نمبر 3 الفضل بن الحارث۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس واقعہ کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ مروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے اصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو ان کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسور بن مخرمہ بن نوفل جہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔